السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ سروام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے اتحادیوں سے مل کر وفاقی بجٹ 7,150 ارب روپے کا پیش کیا، مگر IMF کی شرائط پر پھر دوبارہ وفاقی بجٹ پیش کرنا پڑا 7,450 ارب روپے کا۔ وہ بھی پاس ہوا، اس کے بعد پھر دوسرا ترمیمی آرڈیننس بھی آ چکا ہے، 2 منی بجٹ بھی آ چکے ہیں۔ IMF کا جو معاہدہ ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ اب عوام کو خوش ہونا چاہیے یا پھر دوبارہ تیار رہنا چاہیے، مہنگائی کے لیے بھی اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ عمر اقبال خواجہ صاحب، جو ترمیمی آرڈیننس لائے جاتے ہیں اصل میں ان کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ IMF کا پریشر ہوتا ہے یا اور کچھ اس کے پیچھے لاجک ہے؟ دیکھیں، یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کافی ٹائٹ بجٹ اس کو کہتے ہیں۔ ٹائٹ بجٹ سے مراد ہے کہ تمام سیکٹرز کو اوور اینڈ ابو ٹیکس کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی آمدن کے سورسز کے اوپر پچھلے سال سے کچھ ایسے ٹیکسز امپوز کیے گئے جو کہ نہیں ہو سکتے تھے، لیکن لیجسلیشن کی مرضی ہے، کر دی اس نے۔ ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں دوست میرے، یہ ہے وہ ٹیکس جس میں چھوٹے تاجروں کو فکس اسکیم میں لایا گیا اور ان کو باقی تمام چیزوں سے معافی دی گئی۔ جی جی، انہیں اس پر بھی اعتراض تھا۔ پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے کہ ریٹیل سیکٹر جس کو ہم چھوٹے تاجر کہتے ہیں وہ GDP کا 18% ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکس وہ 1% دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر سیکٹر کو اپنی جیب اور اپنی استطاعت کے حساب سے ٹیکس دینا پڑے گا اگر اس ملک کو بچانا ہے ہم نے۔ ابھی وہ میرے حساب سے تو وہ اسکیم میں سمجھتا تھا جتنا بھی یہ وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اس سے ملک بچ رہا ہے یا آمدن ملک کی ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پورے بجٹ میں جو پہلے 7,150 روپے کا پیش کیا گیا، بڑے تجربہ کار حکومت تھی، اس کے بعد پھر 4 دن بعد 7,450 ارب کا کر دیا گیا، اس کے بعد اب دوسرا ترمیمی آرڈیننس بھی آ چکا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ ملک کو بچانا ہے یا عوام ٹیکس پیئر کو نچوڑنا ہے؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں۔ ہم نے ملک کی ٹیکس بیس کو بھی بڑا کرنا ہے، پاکستان کے اندر کلیکشن کو 10,000 ارب پر لے جانا ہی لے جانا ہے، لیکن ساتھ اس کے ہم نے جو پریزنٹ والے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو نچوڑنا نہیں ہے۔ ہم نے نئی ٹیکس پیئرز تلاشنے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہول سیل مارکیٹس ہیں وہاں پر 200 فٹ کی دکان ہے لیکن کاروبار بلینز کا ہے، اصل ٹیکس اویڈ وہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ اب ان کی کسی طریقے سے بھی پکڑ نہیں ہو پا رہی، اور حکومت میں ویل ہی نہیں ہے، وہ تاجروں کو ہاتھ لگانے ہی نہیں چاہتی۔ میں تاجروں کو بالکل جائز ریلیف اچھا، جو تاجر ٹیکس دیتے ہیں پراپر، وہ احتجاج کرنے آتے ہیں؟ احتجاج تو وہ کرتے ہیں جو پہلی ٹیکس نہیں ادا کرتے۔ سر، ان تاجروں کے ساتھ شدید زیادتی ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے۔ ٹائر 1 ریٹیلر، اس کو کہا گیا وہ تاجر جس کی 1200 اسکوائر فٹ کی دکان ہے، جس نے کوئی AC لگایا ہوا ہے، کچھ مال میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وہی لون کا سوٹ بیچ رہا ہے جو 200 فٹ میں بیٹھا ہوا بندہ پیچھے 4 کنال کے گودام میں بیچ رہا ہے۔ یہ 17% ٹیکس دے رہا ہے، وہ وہاں پر ٹیکس نہیں دے رہا، تو یہ اس کا کمپیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں آپ، ایک 7,000 کی چیز مل رہی ہے، ایک آپ کو 5,000 کی ملے گی۔ آپ غیر منصفانہ ٹیکسیشن کر رہے ہیں۔ اصولاً مجھے تو جاتا یہ عمران خان حکومت کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو اس نے POS سسٹم نافذ کیا۔ میرا خیال تھا اس مرتبہ یہ POS سسٹم 1200 سے کم کر کے 500 فٹ پہ آ جائے گا، تاکہ اور اگلے سال اس کے اندر کوئی بھی ایگزمپشن نہیں ہونی چاہیے، ٹائر 1 ٹائر 2 ہونے نہیں چاہیے۔ جو مال بیچ رہا ہے اپنے مال کے اوپر سیلز ٹیکس دے۔ دبئی میں ہے، میں دبئی کی رسید کے بغیر آپ وہ چیز خرید نہیں سکتے۔ پاکستان دبئی سے 10 گنا بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم سب میں نیت ہو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جہاں 2 لاکھ ملتے ہیں اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، وہ POS لگاتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ایسی اس کی بھی بہت سی کمپلینیں آ رہی ہیں۔ یہ اب آپ وہ بات کر رہے ہیں جو سسٹم کے اندر ہمارے مردار پڑ گیا ہوا ہے، یہ رشوت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو ایک علیحدہ سے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ اس کو کیسے کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے، وہ تھرو ٹیکنالوجی ہونا ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کو پراپر یوز کریں تو ایویژن مشکل ہوتی جائے گی۔ عمر صاحب، 10,000 ارب روپے FBR کے ذمہ دار بندے میمور پالیسی نے بیان دیا تھا، POS کے ذریعے ہم 10,000 ارب روپے اگلے سال اکٹھا کریں گے، تو 10,000 کا ٹوٹل انہوں نے بجٹ رکھا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر POS پہ پورا برڈن ڈال دیا جاتا تو پھر ترمیمی آرڈیننس لانے کا کیا فائدہ تھا؟ کسی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کی دیکھیں ایکچوئل سیلز ٹیکس کلیکشن پاکستان میں ایزیلی 10,000 ارب پہ جا سکتی ہے۔
وہ صرف نیت کی ضرورت ہے, لوگوں کو سکویز کرنے کی بھی بات نہیں ہے, ان کو انسینٹیو دے کر سسٹم میں لانے کی بات ہے. یہ تو اینڈ کنزیومر نے دیکھے, اگر میرا زیادہ خرچہ کرنے کو دل کرتا ہے تو مجھے سیلس ٹیکس زیادہ لگے گا, جس نے کم چیز لینی ہے اس کو کم لگے گا. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ جو اب ہم لگاتے ہیں اس میں ایک فکس ٹیکس رجیم آ جاتی ہے, سب کو ایک جیسا ہی لگتا ہے. اس میں امیر دکاندار بھی اسی طرح کا دے رہا ہوتا ہے, اور جو نیچے والا دکاندار ہے جس کو وہ نہیں لگنا چاہیے تھا وہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے. یہ اس طرح کی اسکیموں سے ویسے جن کی جگہ اپنی ہے عمر صاحب, جن کو کام تو انہیں چھوٹا سے کرنا تھا دکان کھلی بنا لیتے ہیں, لیکن ان کو کام سیل ان کی 10,000 بھی نہیں ہوتی شام کو. سر بات وہ پھر وہ بھی پی ایس میں نہیں آئیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ہم نے کرنی ہے ایکچوئل بیس پر. پی او ایس میں اگر اس کی 10,000 کی سیل ہو رہی ہے نا تو پھر اس کو 10,000 پر سیلس ٹیکس لگ رہا ہے. لیکن یہ جو شالمی میں لکشمی میں بیٹھے لوگ ہیں یہ بلینز کی سیل کر رہے ہیں اور یہ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ابھی جیسے تاجروں نے کہا نا, اب حکومت کو چاہیے کہ 81B لگائے سیلس ٹیکس ایکٹ کا اور ان دکانوں کے اوپر اپنی ٹیمیں بٹھائے, چاہے 1-2 مہینے کی سیل کیلکولیٹ کرے اور سیلس ٹیکس عائد کر دے. ان فیکٹ یو ہیو ٹو امپوز سیلس ٹیکس آن پراپر تھنگز, یہ نہیں کرنا پڑے پھر ورنہ ملک کیسے چلانا چاہتا. اچھا عمر صاحب, وفاقی بجٹ کے بعد جو پیش کیا گیا, اب تو ستمبر ہے تو ستمبر آ چکا ہے, کون سی ایسی میجر تبدیلیاں ہیں جو اس ہماری ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ تھیں اور کچھ سود مند ہیں, جو وہ کون سی تبدیلیاں؟ ہماری معیشت پچھلے سال 6% گروتھ کر رہی تھی جو کہ پورے خطے میں ایک بہتر ریٹ تھا. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی گروتھ اس سال تھوڑی نیگیٹو آ جائے گی, کانٹریکشن میں چلی جائے گی. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی امپورٹ کو کرب کیا, جس سے ایک لازمی طور پر کانٹریکشن آئے گی آپ کی معیشت کے اندر. را مٹیریلز بھی ایون آپ کی جو فیکٹریاں یوز کرتے ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہے, وہ بھی مشکل ہو رہا ہے اس وقت منگوانا. لیکن حکومت اس میں بے بس ہے کیونکہ ڈالر ان کے پاس ہے نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی کی بیسک پرابلم کیا ہے کہ اب جب ہماری اکانومی 4.5% سے اوپر جاتی ہے تو ہماری ڈالر اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. ہیٹ اپ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم امپورٹ بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہر 3-4 سال بعد ہمارا روپیہ 10-20% نیچے گھٹ جاتا ہے. اب ہمیں اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نکالنا ہے. ہماری لوکل اکانومی تو بڑی روبوسٹ ہے لیکن ہماری ایکسپورٹس نہیں ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی پڑے گی اور ریمیٹنسز کی طرف توجہ دینی پڑے گی اور اس کو بڑھانا پڑے گا. ادروائز آپ کی اکانومی کبھی بھی 4.5 سے اوپر انکریز نہیں کرے گی. 1 ارب 17 کروڑ کا جو IMF کا معاہدہ منظور ہوا ہے, اس کے بعد خوشیاں منائی جا رہی ہیں, رات کی وفاقی حکومت خوشیاں منا رہی ہے. کیا یہ ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے؟ کیا واقعی 1 ارب 17 کروڑ آنے سے ہمارا ڈالر نیچے چلا جائے گا, ہمارا روپیہ مستحکم ہوگا اور معیشت کی سمت درست ہو جائے گی؟ IMF کا قرضہ منظور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے 1 ارب ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یعنی دوسرے ممالک اس دینا کا شروع کر کوئی دیتے ہیں. ویلیو نہیں ہے. اس کا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو باقی آپ کے لوگ دوست ڈونرز ہیں نا وہ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو اس کے اگینسٹ 10-15 بلین ڈالر کی انفلو متوقع ہے. مثلا $1 بلین یہ ہے, $2.7 بلین ورلڈ بینک ہے, پھر $1 بلین ایشین بینک ہے, پھر اس کے علاوہ سعودی عرب قطر وغیرہ کے جو پلیجز ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اس سے اور IMF کو لوگ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. IMF کسی بھی ملک کی معیشت کے سدھار کے متعلق اس کو مشورے دیتی ہے جب کوئی ملک بیٹھ رہا ہوتا ہے, تو وہ ایسے غلط مشورے نہیں دیتی جو ہمیں برے ضرور لگتے ہیں. عمر صاحب, ویسے کون سے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے حکومت فوراً عوام سے پیسہ نکال سکتے ہیں؟ جیسے پیٹرول ہے اور یوٹیلٹی بلز ہیں, یہی حل ہیں دونوں عوام سے پیسہ نکالنے کا. میں آپ کو بتاؤں, سپر ٹیکس بھی آپ کا کلیکٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ کہ انہوں نے 2022 کے اوپر لگا دی ہے. وہ فگرز ڈٹرمنڈ ہیں. پہلے حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے کہ کمپنیوں کے جو پروفٹ 2022 میں ڈکلیئرڈ ہیں اس کو سپر ٹیکس کی نظر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کلیکشن تو ہو جائے گی پر ان کمپنیوں کی جس کا مثلا 3 ارب کا پروفٹ ہے اس کو 30 کروڑ روپے کی ایک اضافی مار آ جائے گی. وہ پہلے ہی کمپنی, یعنی کہ آپ یہ سمجھے اتنا لے آف چل رہا ہے اس وقت ٹیکسٹائل ملوں میں. مجھے پتا ہے کہ 70% ٹیکسٹائل ملوں نے ایٹ لیسٹ اپنی 1 یا 2 شفٹیں لے آف میں لے گئے. اس کا مطلب یہ کہ کئی لاکھ بندہ انہوں نے بے روزگار کر دیا ہوا ہے. اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر بڑے شدید بحران میں جا رہا ہے, جو آج سے 6 مہینے پہلے آل ٹائم ہائی پروفٹس بنا رہا تھا. اس وقت آپ کا ٹیکسٹائل شدید پریشر میں. بینکس کے اوپر آپ نے لگایا ہے, وہاں پر بھی ان کے پچھلے سال کے پروفٹس ڈٹرمنڈ آپ لے لیں گے. وہ سپر ٹیکس تو کیلکولیٹ ہو جائے گا لیکن آپ اس انڈسٹری کو ماریں گے جو لوگوں کو روزگار. دیکھیں حکومت کا کیا کام ہوتا ہے, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پہ دینا جس میں لوگ پروفٹ بنا سکیں اور اس پروفٹ کو ٹیکس کرنا. دس از دا تھیوری آف اے گورنمنٹ. بات یہ کہ اگر آپ یہی نہیں کریں گے,
آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کھینچنا کیسے ہے پیسہ. انڈسٹری ہماری کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی سارے ریجن کے ساتھ. پاکستان میں اس وقت میں 20-22 سینٹ کے اوپر پر یونٹ خرید رہا ہوں بجلی کا. 20-22 سینٹ یعنی کہ 42 روپے جس کو آپ کہتے ہیں نا پر یونٹ, میں اس کو امریکن ڈالر ٹرم میں کنورٹ کروں تو 20 یا 22 سینٹس بنتے ہیں. سارے ریجن کے اندر بنگلہ دیش, انڈیا, دبئی کوئی کسی 11 سینٹ ریٹ ہے ابھی. 8 سے 11 سینٹ, 8 سے 11 سینٹ, ہمارے یہاں 22 سینٹ یعنی کہ 42 روپے یونٹ. یعنی کہ یہ آپ سوچیں کہ میرا انڈسٹریلسٹ کیسے سروائیو کرے گا, وہ کیسے کیسے کرے گا, وہ کیسے ایکسپورٹ کرے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو سپر ٹیکس کی نظر بھی کر دیا, اس کا بجلی کا ریٹ بھی بڑھا دیا. سب سے بڑھ کے جو اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے, پہلے میرا قرضہ مجھے 6-7-8% پہ مل رہا تھا, اب 18 سے 20% پہ مل رہا ہے. وہ شرح تو پھر بڑھائی جا رہی ہے عمر صاحب, اور کتنی بڑھا 20% ادویات بھی بڑھ رہی ہیں, 20 روپے پیٹرول بھی بڑھنے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب چوتھا 5واں منی بجٹ بھی آنے والا ہے. یہ تو ہے کنفرم. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کا روپیہ لیوکریٹو نہیں رہے گا اگر آپ اس کو 25% پر نہیں لے کے. دو طرح کے مسئلے ہیں. اگر ہم روپے کے اوپر شرح سود نہیں بڑھائیں گے تو لوگ انٹرسٹ لوز کریں گے اور روپے کو اور مار پڑ جائے گی. اگر ہم بڑھائیں گے, ہم کیش 22 میں ہیں کہ اگر ہم بڑھائیں گے تو صنعت کار تباہ ہو جائیں گے. اب اس کے اندر تو اس وقت حکومت بالکل فکس میں چلی گئی ہے, اور یہ والا بجٹ کنٹریکشنری بجٹ ہے, یہ ایکسپینشنری نہیں ہے. یہ حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی. یہ پتہ ہے اہداف پورے کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. آپ ٹرن اوور ٹیکس ایک کی بجائے 2% کر دیں, آپ کے اہداف پورے ہو جاتے ہیں. آپ سپر ٹیکس امپوز کر دیں, اہداف پورے. لیکن ان اہداف کو پورا کرنے میں جو اکانومی کو لاس دیں گے وہ 7,400 ارب سے کئی گنا زیادہ ہوگا. 67 بلین ڈالر آگے 5 سالوں میں قسطیں جانی ہیں سود کی. تو عمر صاحب کس طرح ہم سروائیو کر پائیں گے, کس طرح میٹ کریں گے چیزوں کو؟ سر یہ ابھی تو جو سچویشن نظر آ رہی ہے, ہم یہ 67 بلین ڈالر کی قسطیں ایک نیا 70 بلین ڈالر کا قرضہ لے کر دیں گے, جو ہماری ٹریڈیشن رہی ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. ہمارا مقصد, ہمارا وین, ہمارا موٹو, ہمارا ٹارگٹ پھر قرضے وصول کرنا, ان کی وصولی کرنی ہو کسی طریقے سے بھی ہو جائے. اس کے اندر سود کی ادائیگی کر کے نئے قرضے لینا ہے, جس سے ہم آپ یقین کریں دن بہ دن ہم ڈوب چکے ہیں. یعنی کہ پانی یہ ناک سے نہیں, اب تو سر سے بھی اوپر چلا گیا ہوا ہے. اس میں دیکھیں اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے, ہم اپنے آپ کو سٹریم لائن کریں, اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر ریشنلائزیشن لائیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. عمر اقبال خواجہ صاحب, فلڈ کی صورتحال ہے, ملک سب 2-3 کروڑ سے زائد لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں, 1100 سے زائد اموات ہوئی ہیں, لاکھوں کروڑوں ایکڑ جو زمینیں ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں, مال مویشی چلے گئے, لوگوں کے گھر بار چلے گئے. ایسی صورتحال میں حکومت ٹیکسیشن میں کیا ریلیف دے سکتی ہے, یا دوسرے ممالک سے کیا ریلیف لے سکتی ہے؟ جن کی قسطیں دینی ہیں یا جن کے پیسے واپس دینے ہیں, قسطیں دینی ہیں جن سے لینے ہیں, کیا اس میں حکومت کر سکتی ہے تاکہ عوام جو موجودہ ہے اس کے اوپر ہی بنڈر نہ پڑ جائے, جو پریشان ہے, جو متاثر ہے, ان کو بھی ریلیف مل سکے؟ بیسیکلی دیکھیں حکومت نے اس وقت 63 ڈسٹرکٹس جو ہیں سندھ کے, ان کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے. پنجاب کے بھی 6 ڈسٹرکٹس کو اچھا آفت زدہ جو ہوتے ہیں ان کے ٹیکسز معاف ہو جائے, کافی فرق پڑتا ہے. لیکن بجلی کے بل تو فیڈرل حکومت نے معاف کرنے, صوبائی حکومتیں مالیانہ, آبیانہ اور ڈفرینٹ ٹیکسز ان کو معاف کر دیتی ہیں, اور واقعتاً ہونے بھی چاہیے. اور ایون وہاں پر انکم ٹیکس بھی ان علاقوں میں جہاں پر فلڈ آئے ہوئے وہاں پر بھی لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ تو ہے کہ جو اب نیشنل سطح پر لوگوں کو ٹیکسز میں ریلیف, اس کے علاوہ حکومت سبسڈیز دے رہی ہے, لوگوں کو پیمنٹس دے رہی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کی گھر جس کا تباہ ہوگا اس کو 5 لاکھ کا کہا جا رہا ہے. تو 5 لاکھ میں تو 4 دیواری بنتی ہے. وہ لوگ جہاں سیلاب آتے ہیں, جن لوگوں کو دریاؤں کے کنارے سے روکا جاتا ہے, وہیں جا کے وہ دوبارہ آباد ہوتے ہیں. یہ بھی تو المیہ ہے نا, حکومت الارم دینے کے باوجود دوبارہ وہاں بن جاتا ہے. اس کا مطلب کوئی مافیا ہے نا جو ان کو لے جاتا ہے, جان بوجھ کے ان کو موت کے منہ میں دھکیلا جاتا ہے. نہیں اصلی ہماری دیکھیں اب یہی بات سمجھنے والی ہے. پاکستان میں ایک ٹرم ہے کچے کے علاقے, جو پنجاب اور سندھ میں یوز ہوتی ہے. کچے کا علاقہ ہوتا کیا ہے, وہ دریا کا حصہ ہوتا ہے, اس کے اندر جب دریا پانی چھوڑتا ہے تو آپ لوگ رہائش رکھ لیتے ہیں. اس میں اب مافیا کے علاوہ غربت بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, وہ لوگ غریب ہیں. اگر آپ ان لوگوں کی ابھی فلڈ وکٹمس کی فوٹوز دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پر آ رہے ہیں, کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نرشڈ ہیں پراپرلی؟ وہ بیچارے تو سارے ہی میل نیوٹریشن کا شکار لگتے ہیں. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کا پہلے بھی کوئی پرسانے حال نہیں تھا, وہ پہلے بھی نہیں تھی. ان کا تو برا مسئلہ یہ ہے
انٹرنیشنلی البتہ حکومت کو چاہیے، جیسے کورونا میں پاکستان نے اپنے ری شیڈیول کرائے تھے قرضے 4 سال کے لیے، ابھی بھی ان کے پاس بڑا اچھا یہ ٹائم ہے، اور میرا خیال ہے ری شیڈول ہو سکتے ری ہیں، شیڈیول 4-5 سال کے لیے آگے جا سکتے ہیں، لیکن اٹ نیڈز افیکٹو مینجمنٹ اور افیکٹولی یہ اپیل پہنچائی جائے، تاکہ یہ جو لیکن عمر صاحب اب جو دوبارہ 20 روپے پیٹرول کو بڑھانے کی تجویز ہے، 20% ادویات بڑھنے کی تجویز ہے، پھر اس کے بعد تو پھر امید نہیں ہے، عوام تو پھر امید دم توڑ سر جائے گی۔ دیکھیں عوام کے اوپر اس وقت بڑا کڑا وقت ہے، کڑا وقت ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے، حکومت نے بجلی کے معاہدے کر لیے ہوئے ہیں غلط، وہ بڑے ڈبل پرانے، ریٹس پہ وہ بیس وہاں پر بے ایمانی ہوئی کہ ڈبل کا ریٹ لگ گیا، اب آپ عوام سے وہ ڈبل کا ریٹ وصول کرنا چاہتے ہیں، جی جی، وہ عوام کا خون نکال کر بھی آپ بجلی کا وہ ریٹ نہیں وصول کر سکتے۔ یہ میں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، ان بجلی کے کارخانہ داروں کو بھی کہہ چکا ہوں، سولوشن کیا ہے پھر؟ سولوشن ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کر کے ٹیرف کو پراپر کیا جائے۔ لیکن جنہوں نے کیا ہے پہلے، جن کا کمیشن تھا یا جن کے جیسے بھی وٹ ایور کیا گیا، وہ کس طرح شیڈول کریں گے؟ وہ تو کوئی پھر ایسا بندہ آنا چاہیے نا جو ڈنڈے کے زور پہ ہر چیزیں اور اپنے ملک مفاد کے لیے پھر سوچتا ہو، وہ کھڑا آپ ہو۔ کے پھر میرے والی غلط بات ہے، وہ عمران خان جیسے کوئی بندہ آئے گا، یہ جن لوگوں نے پہلے معاہدے کرائے تھے یہ تو ری شیڈیول نہیں کر سکتے، یہ الٹا ان کو پیمنٹس ہی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ ادا کروائیں عوام سے سارے۔ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، نیئر فیوچر میں 4 سائٹ میں ریلیف بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر اس پریزنٹ ریٹ کے اوپر اگر آپ کہیں گے نا 22 سینٹس کے اوپر، تو آپ نہ بجلی کا ریٹ کم کر سکتے، پیٹرول میں آپ نے لکھ کے دیکھے پیٹرول کا ریٹ کم نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، عوام کو بھی سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس پہ ہم نے اگلا پروگرام ایک رکھنا ہے، IMF کو معاہدہ کیا ہے، پچھلے سابقہ حکومت نے کیا تھا، نئی حکومت نے کیا ہے، وہ معاہدہ ہوتا کیا ہے، اور کیا اس میں شرائط ہوتی ہیں جو پچھلی سابقہ حکومتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، سارا ملبہ اس نے کیا تھا۔ سر اگر آپ نے 7450 ارب کی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اس میں 700 ارب کی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اس میں پیٹرول کے اوپر 10.5% منیمم سیلز ٹیکس ہے، تو حکومت کیسے پیٹرول سستا کر سکتی ہے؟ ایٹ پریزنٹ آپ کی جو لیوی ہے وہ 20 روپے لیٹر ہے، سیلز ٹیکس 0 ہے، بے شک کم ہو جائے، اب 94 روپے پہ ہے، بے شک وہ 80 روپے بھی آ جائے تو پیٹرول تو ہمارا پھر اتنا بھی آپ نے مہنگا ٹیکس ہوگا۔ ایڈ کرتے جانا ہے نا، یہی تو آپ کا معاہدہ ہے۔ ابھی آپ نے 20 روپے لیٹر کیا، آپ نے ان کو لکھا ہے کہ 1 سپٹمبر کو ہم 30 روپے لیٹر کر دیں گے PTL، اور اپنا سیلز تو وہی وجہ 38,000 میگا واٹ بتی جو ہم نے استعمال کریں یا نہ کریں اس کے ہم نے پیسے دینے ہیں، وہ استعمال ہماری 25-26 ہزار میگا واٹ ہوتی ہے، جس میں سے 21-22 ہزار ہم پیدا کر رہے ہیں، باقی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہماری تو 21,000 میگا واٹ ہوتی جو ہے، میگا واٹ ہے اس کے پیسے ہم نے ادا پیسے ہم کرنے نے دینے جس کو کیپیسٹی چارجز، لیکن اس کو ہم اگر عمر صاحب جو سولر لیمپ کی لوگوں کو ہم دے رہے ہیں تکلیف، سولر لیمپ لگائیں، پھر بجلی سستی کر دیں، جہاں بجلی نہیں ان کو پہنچا دیں، جو 100 یونٹ استعمال کرتا ہے اس کو 500 یونٹ استعمال کرو، آپ کو حکومت سستی میں ملے آنے سے گی۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کا میں نے خود انٹرویو سنا، یہ والی بات والی تب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا یوزیج بڑھا دوں گا بجلی کا، اس سے کیپیسٹی چارجز نل ہو جائیں گے اور میں بجلی کا ریٹ کم کر دوں گا۔ اب وہ پتہ نہیں ان کو وہ والا فارمولا کہاں گیا ہے، وہ بالکل یو ٹرن سے زیادہ ہی کچھ لے گئے ہیں۔ عمر صاحب ابھی تھوڑے کچھ دن پہلے شوکت ترین پہ ایلیگیشن بھائی اس نے IMF کو معاہدہ سبوتاز کرنے کی کوشش کی ہے، غداری ہے، آپ سمجھتے ہیں صوبائی حکومتیں بھی سبوتاز کروا سکتی ہے IMF کو معاہدے کو؟ اصل میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے اپنے حلقے کو جواب دینا ہوتا ہے۔ جی جی، فیڈرل حکومت کیا چاہ رہی ہے کہ صوبائی حکومتیں، آپ دیکھیں نا فیڈرل حکومت چاہ کیا رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر دیں، آپ اپنے اخراجات میں کٹوتی کر دیں، اور وہ جو سرپلس پیسہ ہے ہم، اس کا مطلب ہے یہ بجٹ جو آپ نے بنایا نا یہ آرٹیفیشل ہے، میک اپ ہے، اس میں اگر آپ نے رکھے ہیں نا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، آرٹیفیشل مینجمنٹ آف اکانومی، میں وہ بتا رہا ہوں بڑا سمپل سا ہے، اس میں آپ نے اگر ڈیولپمنٹ کے اوپر 1,000 ارب روپیہ رکھا ہے نا، آپ نے IMF کو لکھ کر دے دیا کہ جی صوبے ہمیں 1,000 ارب سرنڈر کریں گے، دیٹ مینس کہ آپ وہ ڈیولپمنٹ بجٹ زیرو کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ بجٹ ڈیولپمنٹ دیکھیں وہ ہوئے گی نہیں، وہ صرف کتابوں میں آپ کو نظر آئی ہے، پھر بجٹ کو لوگوں کو کہنے کے لیے کہ ہم نے کرنی ہے ڈیولپمنٹ۔ فیکٹ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے تمام صوبائی حکومتیں ہر سال 100 ارب روپیہ سرنڈر کرتی ہیں جو وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ پیسہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ یہ وہ 1,000 ارب ہے، اس میں میرے خیبر پختونخوا والا چونکہ بندہ لگتا ہے تھوڑا پڑھا لکھا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، اس نے کہا جی میں کیسے آپ کو یہ سرپلس سرنڈر کروں گا، پہلی بات تو یہ کہ سرپلس ہے ہی نہیں ہے، میں سرنڈر کس طرح کر دوں؟ اگر اس بات کو آپ کہتے ہیں اس نے غداری کیا، آپ ہم سب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF سے جھوٹ بولیں اور منافقت کر کے ایک ایگریمنٹ لے لیں، سال کے بعد انہیں کہ یہ نہیں ہو سکا،
جو پہلے ہی انہوں نے عمران خان کی حکومت پر بھی ویسے الزام لگایا. نہیں، میں صرف میرا جنرل سوال تھا، وفاق کیونکہ باپ ہے، صوبہ بیٹا ہے، جو ہم قانون موٹے سے نظر میں اس کے کہنے پہ آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے یا صوبائی حکومت کے کہنے پہ یا نہیں ویسے تو ڈس ایسوسیٹیڈ ہے، یہ سب گورنمنٹس کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرتا، لیکن جو وہ آپ تو وفاق کے ساتھ کرتا بات ہے. نہیں سمجھے، وفاق کچھ ایسی کمٹمنٹس دیکھیں، پھر وہی یہ بات ہے، ہم صرف ٹائم گزارنے کے لیے الزام لگانے کے باوجود سولوشن کیا ہے؟ الزام ایک دوسرے کو پڑھنا رہو، اتحادی حکومت نے سولوشن یہ کر صرف دیا. ایک ہی ہے جی، سولوشن ہے سیلف ریلائنس، اور اپنے آپ کے اوپر ہمیں یہ جو مشکل فیصلے یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں ٹال دو، یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں.